اجمیر ادب سے جائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں، ہے نا؟ اجمیر ادب سے جائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں، خواجہ کا توشہ کھائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں۔ اجمیر ادب سے جائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں، خواجہ کا توشہ کھائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں، اور وہ جنتی در ہے اے لوگو، وہ جنتی در ہے اے لوگو، ایمان سے جب ہم پار کریں، وہ جنتی در ہے اے لوگو، ایمان سے جب ہم پار کرے، جنت میں یقیناً جائیں گے ہم لوگ بریلی والے، جنت میں یقیناً جائیں گے ہم لوگ بریلی والے ہیں۔ حضرات، ابھی میں نے ادھر ادھر سے سنا، ادھر ادھر سے باتیں آئی کہ بریلوی والوں پر پابندی ہے اجمیر میں، وہ اجمیر میں آ کر کے صلاۃ و سلام نہیں پڑھ پائیں گے، خاص کر کے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام نہیں پڑھ پائیں گے، یا بریلوی والے جا کر کے وہاں نذرانہ عقیدت پیش نہیں کر پائیں گے، جو بریلوی ہوگا وہ تقریر نہیں کر پائیں گے، وہ سلام نہیں پڑھ پائیں گے، اگر پڑھنی ہے تو صرف اور صرف یا نبی سلام علی کا پڑھیں، مصطفیٰ جان رحمت نہ پڑھیں۔ یہ ان لوگوں کی طرف سے پابندیاں آئی، انہوں نے کہا ہے، ان لوگوں نے کہا ہے کہ ایسی ایسی بات ہے، یہ ہے وہ ہے، ایسا ہے ویسا ہے، وہ لوگ بریلوی والوں پر پابندیاں لگاتے ہیں۔ واقعی میں اگر ہندوستان میں سچا کوئی اجمیر کا عاشق ہے تو وہ بریلوی والا ہے، سچا کوئی اجمیر کا دیوانہ ہے اور غلام خواجہ ہے تو وہ بریلوی والا ہے، وہ بریلوی والا ہے۔ وہ لوگ تہمت لگاتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے حضور غریب نواز کے نام پر، حضور غریب نواز کی شان میں کچھ باتیں نہیں لکھی، کچھ نہیں لکھا۔ او دشمنوں، دشمنی کا اینک اتارو، پڑھو اعلیٰ حضرت کی کتاب۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے علیہ الرحمہ، اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے لکھا ہے کہ جن جگہوں میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے انہی جگہوں میں سے ایک جگہ خواجہ پاک کا دربار بھی ہے، خواجہ پاک کا دربار بھی ہے۔ خواجہ پاک کی دربار وہ دربار ہے جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے، اور اس سے بڑی عقیدت کی اور کیا دلیل چاہیے۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ جہاں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے وہ خواجہ پاک کا دربار ہے، جن جن جگہوں میں دعائیں قبول ہوا کرتی ہے وہ خواجہ پاک کا ان جگہوں میں سے ایک جگہ خواجہ پاک کے دربار بھی ہے۔ کون کہتا ہے کہ بریلوی والا خواجہ کا دیوانہ نہیں؟ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو بریلوی والے ہی خواجہ کا دیوانہ ہے، بریلوی والے ہی خواجہ کے چاہنے والے ہیں، اور واقعی میں اگر کوئی خواجہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے، خواجہ کی مشن کو آگے لے کے چل رہا ہے تو وہ بریلوی ہے، وہ بریلی ہے جو خواجہ کے مشن کو آگے بڑھا۔ خواجہ نے، حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ جب ہندوستان میں آئے تو 99 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا کر اسلام میں داخل فرمائی، اسلام میں داخل کیا۔ لیکن جب فتنہ نے انگڑائی لی اسی زمین پر، جب لٹیرے ایمان کے لٹوروں نے، ان غلامان خواجہ کے ایمان کو لوٹنے کی کوشش کی، تو بریلی کا امام احمد رضا نے خواجہ کے غلاموں کے ایمان کو بچایا، ایمان کی حفاظت کی ہے۔ خواجہ کے غلاموں کی ایمان کی حفاظت کس نے کی؟ وہ بریلی کا امام احمد رضا خان ہے، اہل سنت کا امام احمد رضا خان ہے۔ واقعی اگر خواجہ کے مشن کو کوئی لے کر کے چل رہا ہے تو وہ بریلی ہے، وہ تم نہیں ہو۔ تم تو انسان کے شکل میں شیطان ہو، تم تو چور ہو، تم ایمان کیا سلامت رکھو گے، کسی کی ایمان کی حفاظت کیا کرو گے؟ بس تم خواجہ غریب نواز علیہ الرحمہ کے نام پر لٹیرے بن کر کے پھرتے ہو، تم لٹیرے ہو، اس سے زیادہ تم کچھ نہیں ہو۔ تم صرف پیڑتے ہو ہم خواجہ کے دیوانے ہیں، ہم خواجہ کے چاہنے والے ہیں، تمہارے چہرے پر سنت رسول تک صحیح سے نہیں ہے، اور تمہیں معلوم ہے میرے خواجہ کی واقعات، تمہیں معلوم ہے میرے خواجہ کے بارے میں۔ حضور غریب نواز کا ایک واقعہ ہے، حضور غریب نواز سے ایک دفعہ ایک معاملی سی سنت
معاملی سی سنت جو وضو کے بعد جو مستحب ہے، سنت ہے، انگلیوں پر مسح کرنا، انگلیوں پر مسح کرنا یہ سنت ہے، انگلیوں پر مسح کرنا وضو کے بعد مستحب عمل ہے۔ ایک بار ترک ہو گیا تھا، ایک بار چھوٹ گیا تھا، غریب نواز نے اس وضو کے بعد نماز ادا کی تو غریب نواز نے فرمایا تھا کہ مجھے اس نماز میں مزہ نہیں آیا، اتنی مزہ نہیں آیا جتنی مزہ پہلے کی نمازوں میں آیا کرتی تھی۔ مریدوں نے وجہ پوچھی، ریزن پوچھا، حضور بات کیا ہے، کیوں مزہ نہیں آیا؟ تو غریب نواز نے فرمایا تھا کہ آج میری وضو میں ایک سنت کو ترک کر دیا میں نے، سنت کو چھوڑ دیا میں نے، اس لیے مجھے نماز میں اتنی مزہ نہیں آیا، نماز میں اتنی مزہ نہیں آیا۔ غریب نواز کا مشن تھا سنتوں کو زندہ کرنا، مسلمانوں کے ایمان کو بچانا۔ آج تم سنتوں کو کیا بچاؤ گے، سنتوں پر کیا عمل کرو گے، مسلمانوں کی ایمان کی کیا حفاظت کرو گے، مسلمانوں کی کیا حفاظت کرو گے؟ تم سنت پر عمل ہی نہیں کرتے، جب خود ہی نہیں عمل کرو گے تو دوسرے کو کیسے ترغیب کرو گے کہ تم سنتوں پر عمل کرو؟ اس لیے اگر واقعی کوئی غریب نواز کے مشن کو آگے لے کر کے جا رہا ہے تو وہ بریلی ہے، وہ بریلی ہے۔ واقعی اگر کوئی سنیت کے مشن کو آگے لے کر کے چل رہا ہے تو وہ بریلی ہے۔ اور تم کہتے ہو بریلویوں پر پابندی لگنی چاہیے، بریلویوں پر، بریلی کا صدقہ ہے ہم کہتے ہیں۔ میں نے جہاں تک سنا ہے کہ بریلویوں کا صدقہ ہے کہ ہم اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہیں۔ امام احمد رضا کا یہ صدقہ ہے کہ آج تک ہم اولیاء اکرام کے دامن سے وابستہ ہیں، ان کی مزارات پر جاتے ہیں۔ دشمنوں نے تو صحابہ اکرام کے مزارات کو ڈھا دیے، صحابہ اکرام کے مزارات کو ڈھا دیے ان دشمنوں نے، ان شیطانوں نے۔ واقعی اگر بریلوی میں امام احمد رضا، اللہ رب العزت امام احمد رضا کو نہ بھیجتا تو آج ہندوستان کی سرزمین پر اہل سنت والجماعت کا کوئی نظر ہی نہیں آتا، کوئی مزارات کو ماننے والا نظر ہی نہیں آتا اگر امام احمد رضا خان بریلوی میں پیدا نہ ہوئے ہوتے۔ یہ امام احمد رضا کی دین ہے، یہ ان کا صدقہ ہے، اور اللہ نے ان کے صدقے اور ان کے ذریعے اہل سنت والجماعت کی حفاظت کی ہے۔ واقعی اگر واقعی کوئی خواجہ کے مشن کو آگے بڑھا رہا ہے تو وہ بریلوی ہے۔ بریلویوں سے تعصب نہ کیا کرو، بریلوی تو سچا پکا خواجہ کے دیوانے ہیں، سچا پکا خواجہ کے دیوانے ہیں۔ بریلوی اس حق کے دیوانے ہیں جس حق کے تم تصور بھی نہیں کر سکتے ہو، تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو۔ بریلوی ہی اوریجنل میں خواجہ کے دیوانے ہیں۔ تم تو صرف دھن دولت کی لالچ میں اپنے آپ کو کہتے پھر رہے ہو کہ ہم خواجہ کے در کے غلام ہیں، ہم خواجہ کے در کے یہ ہیں۔ نہ تمہارے چہروں میں داڑھی ہے، نہ سنتیں ہیں، تمہاری نمازوں کا کیا حال ہے تمہیں خود نہیں معلوم، اور تم کہتے ہو ہم غریب نواز کے در کے بھکاری ہیں، ہم غریب نواز کے غلام ہیں۔ شرم نہیں آتی کہتے ہوئے؟ غریب نواز کا ایک سنت ترک ہو جانے سے غریب نواز کو نماز میں مزہ نہیں آیا، اور تم تو آج واجبات کو ترک کیے ہوئے پھر رہے ہو۔ تم میں سے کسی کی بھی چہرے پر سنت مسلک حنفی کے متعلق کسی کی بھی چہرے پر داڑھی دکھا دو مان لیں گے، تب کہیں گے کہ واقعی میں غریب نواز کے ماننے والے ہوں، واقعی میں غریب نواز کے چاہنے والے ہوں، لیکن نہیں دکھا پاؤ گے۔ کیوں؟ کیونکہ تم غریب نواز کے چاہنے والے ہو ہی نہیں، تم تو غریب نواز کے چاہنے والوں کی شکل لے کر کے لٹیرے ہو جو دنیا کو لوٹ رہے ہو، غریب نواز کے غلاموں کو لوٹ رہے ہو، غریب نواز کے غلاموں کو لوٹ رہے ہو۔ میرے آنکھوں کی بات ہے، میرے نظروں کے سامنے میں نے خود دیکھا ہوا ہے۔ میں اجمیر شریف گیا تھا، لائن سے کھڑے تھے ہم لوگ زیارت کے لیے، اندر جانے کے لیے۔ ایک بابا آئے، عمر دراز آدمی، وہ آئے، ان کے سر پر ٹوپی نہیں تھی، کوئی بات نہیں، سر پر ٹوپی نہیں تھی، کوئی بات نہیں۔ ایک نوجوان وہاں کا مجاور وہاں کھڑا تھا جو لوگوں سے پیسے کلیکٹ کر رہا تھا، پیسے لے رہا تھا، پیسے مانگ رہا تھا، بابا کے نام پر دے دو، اس 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 کے نام پر دے دو۔ وہ بزرگ لائن میں کھڑے تھے تو وہ نوجوان کہنے لگا ٹوپی پہن لیجیے، شاید اس کے پاس ٹوپی نہیں ہو سکتا ہے،
ممکن ہے ٹوپی نہیں ہوگی، اس لیے انہوں نے ٹوپی نہیں لگائی۔ تو وہ نوجوان اس بزرگ کو کیا کہتا ہے پتہ ہے؟ وہ کہتا ہے منافق ہے، منافق ہے، ڈائریکٹ وہ منافق کہتا ہے۔ ایک غریب نواز کے غلام کو جو غریب نواز کے دربار میں حاضری کی نیت سے آیا ہے، اس کو تم منافق کہہ رہے ہو؟ کیا تم اس کے دل میں جا کر کے دیکھ آئے ہو کہ انہوں نے ٹوپی نہیں لگایا تو وہ منافق ہے؟ دیکھ آئے ہو؟ کوئی بتاؤ، اگر دیکھ آئے ہو تو بتاؤ۔ ڈائریکٹ اس کو منافق کہہ رہا ہے۔ منافق کی شکل، منافق تو تم ہو، منافق تو تم ہو، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے اگر تم کسی کو نہیں جانتے ہو تو اس پر تہمت بدرازی مت کرو، تہمت مت لگاؤ، کسی کو کافر نہ کہہ دو۔ اگر تم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے ہو تو فوراً کسی مسلمان کو کافر نہ کہہ دیا کرو۔ اور منافق تو کافر سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ہے منافقوں کا جہنم میں سب سے نچلے طبقے میں منافق ہے۔ یہ تو منافق لفظ تو کافروں سے بھی بدتر ہے منافق۔ اور تم ایک مسلمان کو، ایک خواجہ کے غلام کو جو خواجہ کے دربار میں حاضری کی نیت سے آیا، تم اس کو منافق کہتے ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے سنا یہ لفظ کو، اس نوجوان نے اس بزرگ کو، وہ بوڑھے شخص کو منافق کہا۔ میرے سن کر کے دل ٹوٹ گیا کہ یہ کیسے خواجہ کے دربار میں رہنے والے خادم ہیں کہ ایک مسلمان کو، ایک خواجہ کے غلام کو، ایک خواجہ کے چاہنے والے کو سر عام منافق کہہ رہا ہے۔ منافق تو تم ہو واقعی، کیونکہ علماء نے فرمایا ہے، علماء نے کہا ہے کہ کسی مسلمان کو کافر نہ کہو۔ اگر کافر کہو گے اور وہ کافر نہیں ہوگا تو وہ کفر کا فتویٰ تمہارے طرف لوٹ آئے گا، وہ کافر نہیں ہوگا تو تم کافر ہو جاؤ گے۔ اور مجھے یقین ہے کہ وہ انسان، وہ بوڑھا شخص منافق نہیں تھا، شاید اس کے پاس ٹوپی نہیں ہوگی، منافق نہیں تھا۔ جب تم اس کو منافق کہہ دیے اور وہ حقیقت میں منافق نہیں تھا تو منافقت کس کے طرف لوٹ آئی؟ کس کے طرف لوٹ آئی؟ منافقت تیرے طرف لوٹ آئی، اور تو حقیقت میں منافق ہے، وہ منافق نہیں ہے، وہ خواجہ کا غلام ہے، وہ خواجہ کا چاہنے والا ہے۔ اس لیے ہوش میں رہ کر کے بات کیا کرو، ہوش میں رہ کر کے باتیں کیا کرو، ہوش میں رہ کر کے، ہوش میں آ کر کے زبانیں کھولا کرو۔ زبانیں اگر ایسی کھولو گے تو لوگ تمہیں دکھائیں گے دین میں ہی تارے۔ اس لیے ہوش میں رہ کر کے باتیں کیا کرو، ہوش میں رہ کر کے بریلوی کو خاص کر کے انگلی کیا کرو، کیونکہ ہم سب سے پہلی بات کسی کو چھیڑتے نہیں ہیں، اور اگر چھیڑ دیا کسی نے تو ہم اس کو چھوڑتے نہیں ہیں۔ اگر واقعی وہ حق پر ہوتا ہے اور حق پر ہو کر کے ہمیں چھیڑتا ہے تو ہمیں ہمارے بزرگوں نے بتایا ہے کہ اگر سامنے والا اپوزٹ پارٹی حق پر ہے تو ہم اس کے سامنے اپنے سر کو خم کر دیتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں ان کی باتوں کو۔ لیکن تم کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تم حق پر نہیں ہو، تم تو لٹیرے ہو، تم چور ہو، تم غریب نواز کے نام پر صرف لوٹ رہے ہو، اس کے علاوہ تمہارا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ سنتوں سے تم اتنی دور ہو، شریعت سے اتنی دور ہو، صرف ہر جگہ 4-4 5-5 بندے لگے ہوئے ہیں، بابا کے نام پر دے دو، ڈیک پر ڈالو، اس پر ڈالو، اس پر ڈالو۔ بابا نے کہا غریب نواز غریبوں کے غریب نواز ہے، غریب نواز غریبوں کے غریب نواز ہے۔ ویسے وہ ساروں کے غریب نواز ہیں، لیکن ان کی نظریں زیادہ غریبوں پر ہوا کرتی ہیں، کیونکہ وہ غریب نواز غریبوں کے غریب نواز ہیں، اور تم وہاں لوٹ رہے ہو، غریبوں کو بھی نہیں چھوڑتے ہو۔ اور اگر کوئی زیادہ مال نہ دے، موٹی رقم نہ دے تو تم اسے دھکے مار دیتے ہو، دھکے مار دیتے ہو، تم اسے دھکے مار کر کے وہاں سے نکلوا دیتے ہو۔ کوئی اگر حق بات بول دے تو تمہیں مرچی لگ جاتی ہے، کوئی اگر شریعت کی بات بول دے تمہیں مرچی لگ جاتی ہے۔ 10 کڑے عورتوں کے جیسے ہاتھ میں پہنے رہتے ہو، انگوٹھیاں 50 ہر انگلی میں انگوٹھی، یہ ہے شریعت۔ غریب نواز نے انہی باتوں کی تعلیم دی۔ غریب نواز کی زندگی کو پڑھو تب پتا چلے گا کہ حقیقت میں غریب نواز کے ماننے والے کون ہیں، حقیقت میں غریب نواز کے فالوور کون ہیں، بریلی والے ہیں یا تم ہو۔ حقیقت میں اگر غریب نواز کے ماننے والے ہیں تو وہ بریلوی والے ہیں، حقیقت میں اگر غریب نواز کے کوئی فالوور ہیں تو وہ اہل سنت والجماعت والے ہیں، وہ بریلوی والے ہیں۔ تم تو غریب نواز کے نام پر اندرونی طور پہ کچھ اور ہی ہو، اندرونی حصے سے تم کچھ اور ہی ہو، اس لیے بریلوی